اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال خصالا ستا امارة السفهاء وكثرة الشروط وقطيعة الرحم وبيع الحكم واستخفافا بالدم ونشو يتخذون القرآن مزاميرا يقدمون الرجل ليس بيفقههم ولا أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنمهم. اللہ کے وسلم نے ارشاد فرمایا 6 عادتوں کے 6 خصلتوں کے آنے سے پہلے تم نیک کام کو انجام دینے میں کرنے میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. کہا بیوقوفوں کی حکومت، بیوقوفوں کی حکومت کے آنے سے پہلے تم عمل صالح کو کرنے میں سبقت لے جاؤ، جلدی کرو. اور کیا پولیس کی کثرت کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کو انجام دینے میں جلدی کرو. قطع رحمی آنے سے پہلے، صلہ رحمی ختم ہونے سے پہلے تم نیک اعمال کو کرنے میں سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اسی طریقے سے کہا وبیع الحکم، عہدوں فیصلوں کے خرید و فروخت کے زمانہ آنے سے پہلے، ایسا زمانہ آنے سے پہلے جہاں لوگ اپنے عہدوں کو، اپنے پوسٹ کو پیسے کے ذریعے خرید کر حاصل کریں گے، جہاں فیصلے روپے اور پیسے کے ذریعے سے دیے جائیں گے، ایسا وقت آنے سے پہلے تم نیک اعمال کو انجام دینے میں جلدی کرو. اسی طریقے سے کہا واستخفافا بالدم، قتل خون ریزی کا زمانہ آنے سے پہلے تم نیک اعمال کو کرنے میں جلدی کرو. ونشو یتخذون القرآن مزاميرا، اور ایسے لوگوں کا زمانہ جو کیف و سرور والے ہوں گے، بامشرف لوگ ہوں گے، اپنے قوم کے اچھے لوگ ہوں گے، وہ قرآن مجید کو سریلی آواز میں تلاوت کریں گے، سریلی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. اور یہ لوگ امامت کی جگہ اور ہر وہ مقام پر آگے اس شخص کو بڑھائیں گے، اس شخص کو پیش کریں گے جو نہ عالم ہوگا نہ فقیہ ہوگا، اور پیش ہر میدان میں اسے اس لیے رکھیں گے کیونکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت گا کر کرے گا، بنا کر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا. ایسے لوگوں کو لوگ اپنا امام سمجھیں گے، اپنا رہبر اور قائد سمجھیں گے، اور ہر میدان میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. تو ایسا زمانہ آنے سے پہلے اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو، جہاں تک ممکن ہو سکے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے بندے، آپ کو معلوم ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اس انسان کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، لوگوں کو شیطانی وسوسے کا شکار بنا دیتا ہے، اور انسان شیطانی جال میں پھنس کر کے بھی بہت سارے نیک اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، نیک اعمال نہیں کر پاتا. اس لیے ہمیں جب خواہش ہو، جب ہماری نیت خالص ہو جائے، فوراً ہم نیک اعمال کو کر ڈالیں، یہی صحیح طریقہ ہے. اللہ کے بندے، اب جانتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ شیطان کا جو سردار ابلیس ہے، اس کا لنگر سمندر پر لگایا جاتا ہے، اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے فوجی دستوں کو روانہ کرتا ہے، اور سب سے معزز اس شخص قرار دیتا ہے اس شیطان کو جو لوگوں کو جتنا چاہے گمراہ کر لے. ہمیشہ انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ انسان کے جسم کے اندر شیطان خون کی گردش کرنے کی طرح گردش کرتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو ورغلا کر پاکا کر نیک اعمال کرنے سے روک دے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے نیک اعمال کو کرنے میں جلدی کریں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے وسلم کے تعلق سے عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، عصر کی نماز تھی، آپ نے سلام پھیرا، فوراً کھڑے ہوئے اور لوگوں کے گردن کو ہٹاتے ہوئے، لوگوں کے کو ہٹا کر راستہ بناتے ہوئے فوراً اپنے بیویوں میں سے کسی کے حجرے میں گئے، اور آپ کو تیزی سے جاتا دیکھ کر صحابہ کرام گھبرا گئے، صحابہ کرام تعجب کرنے لگے، آخر کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے فوراً کھڑا ہو کر کے اپنے حجرے کی طرف گئے. لوگوں کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی.
پھر تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, دیکھا کہ لوگ بہت حیرت میں ہیں, لوگ تعجب کر رہے ہیں, لوگوں کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ہے. تو آپ نے کہا کہ میرے گھر پہ سونے چاندی کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے, میں نے نہ پسند کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سونے چاندی کے ٹکڑے کی وجہ سے ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں, نمازوں کے اندر کہیں ہمیں وہ ٹکڑا خیال میں آ جائے. اس لیے میں گیا اور جا کر فوراً اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. اور صحابہ کرام کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کس قدر عمل صالح کے میدان میں پیش رہتے تھے, کس قدر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. ایک واقعہ جو بہت مشہور آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی رسول کے تعلق سے, کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا کیا خیال ہے, ان قتل تو اگر میں قتل کر دیا جاؤں فائن آنا, تو میں کہاں ہوں گا؟ اللہ کے وسلم نے کہا فی الجنت, جنت میں ہوگا. اتنا کہنا تھا کہ فالقا تمرات کن فی یدہ, کہ اس صحابی کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں اسے انہوں نے پھینک دیا اور پھینک کر کے فوراً میدان جنگ میں کود پڑے. مسلسل لگاتار دشمنوں کا سامنا کرتے رہے, کافروں کے مقابلہ کرتے رہے, یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. صحابہ کرام کے اندر اس قدر نیک اعمال کو انجام دینے کا شوق اور جذبہ تھا, اس قدر نیکی کو بڑھ چڑھ کے کرنے کا جذبہ ان کے اندر تھا کہ کسی بھی میدان میں صحابہ کرام پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اللہ کے بندے, ایک دو باتیں اور میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو احادیث پڑھی, جو واقعہ پیش کیا, یہ وہ اعمال ہیں جن کا کرنا محمود ہے, جس کا شریعت اسلامیہ نے تقاضا کیا ہے, اور یہ عمل شریعت کو مطلوب ہے. بعض ایسے اعمال بھی ہیں جس کو کرنا شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے, بعض ایسے اعمال ہیں جس سے شریعت اسلام نے روکا ہے. ایک چیز ایک حدیث میں بیان کر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ, جب تم اقامت کی آواز سنو, فَامْشَوْا إِلَى الصَّلَاةِ, تو نماز کے لیے چل پڑو. وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ, اور یاد رکھو تمہارے اوپر اطمینان کے ساتھ چلنا, اطمینان سے قدم رکھنا ضروری ہے. کہا وَلَا تُسْرَعُوا, تم جلدی مت کرو. فَإِنْ أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا, اگر رکعت پالو پڑھ لو. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا, اگر چھوٹ گیا ہے تو اسے پورا کر لو. تو بعض جگہوں پر جلدی بازی کرنا یہ شریعت کو مطلوب ہے, بعض جگہوں پر منع بھی ہے. جیسے اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اقامت کہی جائے, اقامت کی آواز سنو تو تم نماز کے لیے چلو, لیکن اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ, دوڑتے ہوئے نہیں, بھاگتے ہوئے نہیں, اسپیڈ جاتے ہوئے نہیں. کہا وَلَا تُسْرَعُوا, جلدی بازی مت کرو. فَإِنْ أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا, جب تم رکعت پالو پڑھ لو. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا, جو فوت ہو جائے فَأَتِمُّوا, اسے پورا کر لو. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو رکعت چھوٹنے کے ڈر سے, خوف سے وہ اپنے دوڑ کو شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ دوڑ لگاتے ہیں, بعض لوگ وضو کرتے ہوئے مختصر وضو کا استعمال کرتے ہیں, بہت فاش وضو کر کے جماعت اور رکعت پانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگ وضو کرتے ہوئے اسپیڈ کی حالت میں مسجد میں آ کر کے رکعت میں مل جاتے ہیں. رکعت چھوٹنے کے ڈر سے بہت سارے لوگ اپنے وضو کو مکمل نہیں کر پاتے. بہت سارے لوگ چلنے میں اطمینان اور سکون کا خیال نہیں کرتے ہیں, سرکاری وضو کا استعمال بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اللہ کے بندے, آپ یاد رکھیں, جب وضو کی تکمیل آپ کی نہیں ہوگی, آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا, آپ کی نمازیں اللہ کی یہاں مقبول نہیں ہوں گی. آپ وضو کر رہے ہیں, مکمل وضو کریں اور اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ مسجد میں آئیں اور جتنی رکعت آپ کو ملی پورا کریں. رکعت چھٹنے کے بعد جو آپ سے فوت ہو جائے, رکعتیں چھوٹ جائے, اسے مکمل کریں. دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ کے بندے یہ رہی چند باتیں، نہیں چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ ہمارے صالح کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین تو ہم سبوں کو شیاطین وسوسے اور فتنے سے محفوظ فرما. اے اللہ تو ہم سبوں کے اللہ شیاطینی شر سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. اے اللہ تو ہم سبوں کو نیک اعمال کو کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے کہیں سے کوئی سبیل عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.